السلام علیکم ناظرین، پاکستان اور افغانستان کی جنگ جو ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے۔ مزید جو ہے دونوں اطراف سے حملے جاری ہیں اور بڑے ہی خطرناک دعوے کیے جا رہے ہیں افغانستان کمانڈرز کی جانب سے، اور پاکستان ان کا بھرپور جواب دے رہا ہے۔ اس حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ساتھ ہی تحریک لبیک پاکستان کا جو موقف ہے اس جنگ کے حوالے سے وہ کیا ہے۔ ہر پارٹی اپنا اوپینین، اپنا جو ہے وہ ایک نقطہ نظر سامنے لے کر آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کی طرف سے ایک مختلف قسم کی مہم چلائی جا رہی ہے اس پاکستان اور افغانستان کی جنگ کے حوالے سے، اور اسی طرح طریق لبیک جو ہے ان کا بھی ایک اپنا موقف سامنے آیا ہے۔ وہ کیا ہے، وہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں تو پاکستان اور افغانستان کی یہ جو جنگ ہے مزید شدت اختیار کر چکی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو جو ہے وہ کور کرنا شروع کر دیا ہے۔ روس نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے پیشکش کر دی ہے۔ ایران کے جو وزیر دفاع عراقچی ہیں انہوں نے جو ہے وہ ثالثی کے لیے اپنا نام سامنے لے کر آئے ہیں کہ میں دونوں ممالک کے درمیان معاملات ٹھنڈے کروا دیتا ہوں۔ اور بھی کئی ممالک ہیں جو دونوں ممالک کو جو ہے وہ حملہ ایک دوسرے کے اوپر کرنے سے روک رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، اور اب تک اطلاعات کے مطابق پاکستان جو ہے ان کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ تقریباً 2 سے 3 جو ہے وہ اسلحے کے ڈپو جہاں پر اسلحہ بھاری تعداد میں رکھا گیا تھا ان کو نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا، اور کابل میں بھی پاکستان کی طرف سے ایئر سٹرائکس کی جا رہی ہیں۔ تو پاکستان جو ہے اس وقت تک جو ہے بہترین جو ہے حکمت عملی اپنائے ہوئے اور بہترین جو ہے جنگ کا آغاز کر چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر موجود، پاکستان کے اندر رہ کر یا بیرون ملک جتنے پاکستانی ہیں، اور خاص طور پر ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، تو وہ فوج کے خلاف ایک پروپوگنڈا کر رہے ہیں۔ جیسے میجر عادل راجہ جو ہے انہوں نے ایک ووٹ کروایا، وہاں پر پول کروایا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ افغانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، تو 85% لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم افغانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ عادل میجر راجہ جو ہے ان کو پسند ہی وہ لوگ کرتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں یا پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں، تو ان کا جو وہ لوپ تھا یا وہ جو ووٹ کاسٹ ہوئے جہاں پر وہ اینٹی فوج ہی ہونے تھے، لیکن پاکستان کی فوج جو ہے اس کے بارے میں مزید پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو پروپوگنڈا کر رہے ہیں پاکستان فوج کے خلاف کہ پاکستان کو ایک اسلامی ملک پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے افغان بھائیوں کو نہیں شہید کرنا چاہیے تھا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے انہوں نے رات کو ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے پاکستانی میڈیا پاکستان کی سائڈ لے گا، افغانی میڈیا افغانستان کی سائڈ لے گا، لیکن انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ نیوٹرل ہو کر آپ کو سامنے حقائق بتائے گا۔ تو ان حقائق کے مطابق انٹرنیشنل میڈیا کے الجزیرہ ہو گیا، BBC ہو گیا، انہوں نے ریکارڈ کیا ہے کہ پہلی سٹرائک جو ہے وہ افغانستان کی جانب سے پاکستان کے اوپر کی گئی تھی۔ پاکستان کے اوپر پہلا حملہ جو تھا وہ افغانستان کے ساتھ افغانستان کی جانب سے کیا گیا تھا، اور پاکستان نے اپنے دفاع کے طور پر جو ہے اس حملے کا جواب دیا، اور اس طرح جنگ کا آغاز ہوا۔ تو اگر کسی بھی ملک پر کوئی حملہ کرتا ہے تو یہ اس کا جو ہے وہ بین الاقوامی رائٹ ہے کہ وہ اس کی جوابی کارروائی کر سکے، اس کو جوابی حملہ دے سکے، اور پاکستان نے بالکل ایسا ہی کیا۔ رات گئے پاکستان پر حملہ ہوا اور پاکستان نے اس کی جوابی کارروائی کی، جس کا شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ اس ٹائم کی موجودہ جو طالبان رجیم حکومت ہے ان کو یاد رکھیے گا کہ طالبان حکومت جو ہے ان سے افغانی عوام بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ افغانستان کی ایک بڑی عوام جو نہیں چاہتی کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوں، لیکن جو یہ افغان رجیم پاکستان طالبان کا اس ٹائم افغانستان کے اندر ہے، اس کو سرپرستی حاصل ہے نریندر مودی اور نیتن یاہو، یعنی اسرائیل اور بھارت کی سرپرستی حاصل ہے، اور انہی کے بیما پر یہ تمام تر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اب آپ خود بتائیں کہ ایک ایسا ملک جس کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، ایک ایسا ملک جس کے پاس کسی قسم کے کوئی جیٹس طیارے نہیں ہیں، جن کے پاس کسی قسم کی کوئی صلاحیت نہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کریں، اس کے باوجود وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے زور آزمائی کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز بھی جب نریندر مودی اسرائیل گیا تو وہاں پر ایک بھرپور کمپین چلائی گئی، ایک بھرپور وہاں پر بات چیت کی گئی افغانستان کے حوالے سے کہ ہم اسرائیل اور بھارت جو ہے افغانستان کو ایئر سٹرائکس یا جو ایئر فورس ہے اس کو دینے میں مدد کریں گے۔ تو یہ ساری پشت پناہی جو ہے یہ بھارت اور اسرائیل کر رہا ہے، اور پاکستان کئی مرتبہ افغانستان کو روک چکا ہے کہ آپ کے ہاں جو دہشت گرد تیار ہوتے ہیں وہ پاکستان میں آ کر سویلین کو نشانہ بناتے ہیں، ایسے مقامات کو نشانہ بناتے ہیں جو مساجد ہوں، مدارس ہوں، یا جتنے بھی حساس ایریاز ہیں جہاں پر سویلین بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں،
ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو آپ جو ہے ان چیزوں سے باز رہیں، لیکن افغان حکومت کی جانب سے ایسا نہیں کیا گیا۔ اور دوسری طرف افغانستان کے مختلف کمانڈرز جو ہیں وہ پاکستان کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں۔ ایک مہینہ قبل خراسانی نام کا ایک کمانڈر ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے میرا امیر المومنین آرڈر دے دیں تو میں پاکستان کو نقشے سے مٹا دوں گا اور پاکستان پر جا کر قبضہ کر لوں گا۔ اگر اس طرح کے ان کے کمانڈرز جو ایک بڑے عہدوں پر فائز ہیں وہ اس طرح کے بیانات دیں گے تو آپ ہمیں بتائیں کہ کیا پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہو سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ اور پاکستان جو ہے انہوں نے بار بار ان سے کہا، ریکویسٹ کی کہ آپ یہ سب نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں، وہاں سے جو ٹی ٹی پی کی سپورٹ، بی ایل اے کی سپورٹ کرتے ہیں، ان دہشت گردوں کو روکا جائے، لیکن افغانستان کی جانب سے نہیں روکا گیا۔ تو اب جو ہے پاکستان مزید سویلینز کا نقصان نہیں برداشت کر سکتا۔ اب کب تک پاکستانی بے قصور جو ہے وہ شہید ہوتے رہیں گے؟ تو پاکستان کو آخرکار جواب دینا تھا۔ یاد رکھیں کہ پاکستان کے افغانستان کے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ پچھلے 40 سال سے پاکستان افغانستانیوں کی میزبانی کرتا ہے۔ یہاں پر 40 سال سے پاکستان میں افغانی مقیم تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے، اپنے روزمرہ کی زندگی گزارتے تھے اور یہاں پر اپنا تجارت کرتے تھے، ہر طرح کا معاملات وہ کرتے تھے۔ لیکن 40 سال بعد اب اس نہج پر پاکستان پہنچے کہ وہی افغانستان پاکستان کے مد مقابل کھڑا اور اسرائیل اور بھارت کے بیما پر ان کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو پاکستان کو اس سے کافی نقصان پہنچا ہے، جو پاکستان اتنے سالوں سے افغانستان کی میزبانی کرتا رہا ہے۔ تو یہاں پر مختلف جماعتوں نے اپنا مختلف پوائنٹ آف ویو دیا ہے۔ تو پاکستان تحریک لبیک کا اس پر بھی موقف جو ہے وہ بالکل وہی موقف ہے جو کسی بھی حب الوطنی جماعت کا یا کسی بھی وطن سے محبت کرنے والی جماعت کا ہونا چاہیے۔ تو پاکستان تحریک لبیک نے اپنا موقف اختیار کیا ہے کہ وہ پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ تحریک لبیک پاکستان، جب بھی پاکستان کا کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی کلیش ہوتا تھا، وہ بھارت ہو یا کوئی بھی ملک ہو، تو پاکستان کی تحریک لبیک پاکستان سر فہرست نظر آتی تھی اور مختلف قسم کے احتجاج اور ریلیز نکالی جاتی تھی فوج کے حق میں اور فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے۔ اس بار وہ ریلیز تو ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو نہیں ملی، کیونکہ ان کے اوپر جو فسطائیت اور ظلم حکومت نے کیا ہے اس کے بعد ان کو جو ہے کئی پابندیاں ان کے اوپر عائد کی گئی ہیں اور تمام جو اعلیٰ قیادت ہے ان کو جو ہے جبری گمشدگی میں رکھا گیا۔ تو وہ چیز تو ہمیں نظر نہیں آئی کہ وہ ریلیز اور وہ چیزیں نظر نہیں آئی پاکستان میں جو افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا تھا اور پوری دنیا کو ایک پیغام جاتا تھا کہ پاکستان کی قوم جو ہے اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن پھر بھی تحریک لبیک نے اپنا موقف دیا ہے کہ وہ پاکستان فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اگر کوئی بھی جو ہے وہ پاکستان میں حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور پاکستان تحریک لبیک نے ایک پھر سے پوزیٹیو میسیج دیا ہے اپنی اعلیٰ فوج کو اور اپنے جو ہے تمام ادارے ہیں ان کو کہ آج بھی پاکستان کے اندر تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ پاکستانی قوم کا درد رکھتی ہے اور پاکستان سے محبت کا جذبہ رکھتی ہے۔ یہ ثابت کر دیا کہ ایک ملک کے اندر آپ کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا ہو، اتنی فسطائیت کی گئی ہو، اتنے لوگوں کو جو ہے وہ بے گناہ شہید کر دیا گیا اور اتنے لوگوں کو جو ہے وہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا، اس کے باوجود جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کا موقف یہ ہے کہ وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور پاک فوج کے ساتھ جو بھی پاک فوج جو ہے حکمت عملی اپنائے گی اس کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ تو ایک اچھا انیشیٹو تحریک لبیک کی جانب سے لیا گیا، جبکہ دوسری طرف جو ہے تحریک انصاف کے کچھ ایسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو پروپیگنڈا جو ہے وہ فوج کے خلاف کر رہے ہیں اور فوج کے جو ہے متضاد اپنے بیانات جاری کر رہے ہیں اور فوج کے جو ہے برعکس بیانات جاری کر رہے ہیں۔ تو ہمیں پاکستان بحیثیت پاکستانی جو ہے ان معاملات میں جب پاکستان کے اوپر اتنے زیادہ جو ہے دشمن منڈلا رہے ہیں، ایک طرف افغانستان ہو، ایک طرف جو ہے وہ بھارت ہو، دوسری طرف اسرائیل ہو، تو یہ تمام ملک جب مل کر پاکستان کے اوپر جو ہے وہ گندی نظر رکھے ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ بحیثیت پاکستانی تمام تر سیاسی پارٹیوں سے بالادست ہو کر جو ہے ان سے الگ ہو کر جو ہے ہمیں پاک فوج کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان ہے تو کوئی پارٹی یہاں پر موجود ہے یا کوئی تنظیم رہ سکتی ہے، اگر پاکستان ہی نہیں تو کیا پارٹی کیا تنظیم۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے۔